بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان میں موروثی سیاست بہت عرصے سے موجود بھی ہے اور مکمل طور پہ اپنے پنجے گاڑ کے چلتی بھی جا رہی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ یہ موروثی سیاست عام لوگوں کو تو شاید قبول ہو سکتی ہے، لیکن جو بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے ہمارے پولیٹیشنز، اعتزاز احسن، فروت اللہ بابر، یا یہ کہ قاہرہ صاحب، قمر زمان قاہرہ، رضا ربانی، یہ لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح بہت سارے سوجھ بوجھ والے لوگ پی ایم ایل این میں بھی موجود ہیں۔ جے یو آئی کا تو اللہ حافظ ہے، وہاں تو سارے مولانا اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ تو قصہ ہی اور ہے۔ لیکن یہاں پہ باوجود اس کے کہ یہ خاندان تباہ کے کرپشن کرتے رہے، باوجود اس کے کہ ان کے بے شمار ایسے اقدام جو کہ جرم کی نگاہ سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ جرم ان میں ہوا، اس کے باوجود یہ حاکم بھی رہے، اور جو سوجھ بوجھ والے لوگ تھے وہ ان کی تابع داری بھی کرتے رہے۔ میں وقتاً فوقتاً ان کو کہتا رہا کہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، یہ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے سارے ان کہنے کہلانے کے باوجود یہ بار بار حکومت میں آتے رہے۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ الزام دیتے رہے افواج پاکستان کو، وہ کہتے رہے کہ جی یہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں۔ میرا کہنا یہی رہا کہ اگر یہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہے اور ماشاء اللہ برا تھا، تو پھر عوام کو چاہیے تھا کہ ان کو ووٹ نہ دیتے، ان کو ریجیکٹ کرتے۔ 3 4 دفعہ ووٹ دے کے یا جیسے بھی انہوں نے ہیرا پھیریاں کی، الیکٹ ہو کے سامنے آئے اور آپ ان کے نیچے ان کے زیر سایہ بیٹھ کے تو ان کی حکمرانی کو دیکھتے رہے۔ الیکشن ہمیشہ اس میں ریگنگ بھی ہوئی، فیئر نہیں ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن ہارنے والا اس نے ہمیشہ الزام تراشیاں کی، اور اس نے کہا کہ جی الیکشن جو ہیں وہ اس طرح رگ ہوئے۔ لہذا ان کا حکومت میں آ جانا وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی ایسے فیئر الیکشن تو ہوتے نہیں ہمارے ہاں، اور پیسہ کام آ جاتا ہے، اور یہ فیملیاں کرپشن اور مال جمع اسی لیے کرتی رہی ہیں کہ یہ سسٹم کو پیسے کے ذریعے خرید کے جکڑ کے رکھیں اور اپنا کام چلاتے رہیں۔ میں آج شریف خاندان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ان کی گرپ مختلف جو ہماری ریاست کے مختلف آرگنز ہیں، ان کے اوپر ان کی گرفت اتنی مضبوط رہی کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ادارے ان کے لیے پریشان اور ان سے دور ہٹنے کو تیار نہیں، اور وہ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے رہے۔ اس کی چند ایک مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میڈیا کو لے لیں تو میڈیا کا آپ دیکھیے کہ وہ کبھی بھی ان کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ کھل کے بیان نہیں کرتا، اس کی تفصیل نہیں دیتا۔ آپ ابھی ہمارے ایک بڑے معتبر صحافی، انہوں نے 1 یا 2 دن پہلے جنرل مشرف کی کچھ بینک اکاؤنٹس وغیرہ کا قصہ لے کے تو وہ سامنے انہوں نے کہانی بیان کرنی شروع کی کہ ان کے فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں۔ وہ مشرف صاحب نے نہ تو ان پہ یہ مقدمہ چلا اور نہ ہی ان سے کسی نے وضاحت پوچھی کہ وہ بتا دیتے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا، لیکن ان صحافی نے کبھی بھی شریف فیملی کے سارے جو بھی اس طرح کے مقدمات تھے ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ اگر صفائی پیش کرنے کا موقع ہو تو سارے شواہد کرپشن کے موجود ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیو جو ہے وہ اس پہ گھنٹوں ایک چینل اپنا صرف کرے گا اور ان کی صفائی پیش کرے گا کہ جناب یہ ان سے بڑے ایماندار لوگ کوئی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ختم نبوت کا قصہ تھا، جس پہ ایک وقت پہ دھرنا بھی ہوا، انہوں نے ختم نبوت پہ ایک طرح کا حملہ کیا، لیکن مذہبی جماعتیں جو ہیں ان میں سوائے لبیک کے ان لوگوں نے تحریک لبیک ان لوگوں نے ایک وقت پہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے، اور کسی مذہبی جماعت نے بشمول مولانا فضل الرحمان اعتراض نہیں کیا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو ہمارے زعماء تھے ان میں سے صرف میر ظفر اللہ جمالی تھے، جن کو میرا خیال ہے کہ ایک ان کی غیرت جاگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ حملہ آ رہا ہے،
تو انہوں نے وہ غیرت دکھائی، ورنہ تو باقی سب اس معاملے میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ انہوں نے کھربوں کی جائیدادیں بار بنائی، کس کو نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ یعنی پیسہ جائیدادیں زرداری صاحب کی بھی، میاں صاحب کی بھی، آپ کو لندن میں، مختلف دنیا کے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، اور اسی طرح دبئی وغیرہ میں ادھر سب کچھ ملتا ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا بھی نظر آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر سزا ہوئی ہے ان کو ایک پاناما کے کیس میں، تو ہمدردیاں میڈیا کی ان کے ساتھ ہیں، مختلف لیڈروں کی ان کے ساتھ ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ، آپ شاید خاقان عباسی کی ایک تقریر سن لیجئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی وہاں پہ کوئٹہ میں، تو انہوں نے کہا میاں نواز شریف کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو انصاف ملنا چاہیے، عدالتیں اپنی جو بے انصافی کی ہوئی ہے اس کو ریورس کریں۔ آپ امیجن کریں کہ ان کو دولتیں بھی نظر آتی ہیں باہر پڑی ہوئی، ان کو ان کے محلات نظر، سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہاں پہ بہت بہت لمبے چوڑے ملازم رکھے ہوئے عملے لے کے پھرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی میڈیا بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی کبھی کنکلوڈ، بلکہ آپ کو وکالت کریں گے کہ جی یہ اب آپ کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کر لینی چاہیے، آپ مل جائیں، آپس میں بات چیت کر کے بیٹھ کے ایک دوسرے کی تشفی کر دیں۔ آپ سوچئے کہ ملک لٹا ہوا، اور حیرانی کی بات ہے کہ سب کے اوپر ایسا جادو کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی تفصیل دینے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی باہر کھول کے، یعنی کم از کم باہر کوئی اگر آپ کو آئینہ ہی دکھا دے آگے سزا ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، تو ہم یہ سمجھیں کہ دیکھیں معاشرہ میں ایماندار ہے، صحافی بڑے زوردار ہیں، بڑے ایماندار ہیں، وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں کھول کے رکھ رہے ہیں جہاں اتنی انویسٹیگیٹو۔ اور پھر آپ دیکھیے گرفت، دیکھیے سارے سسٹم اور پورے ہاتھ دیکھیے کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک صحافی جس نے یہ ساری چوریاں کھول کے ان کے ثبوت رکھنے کی کوشش کی، وہ دنیا سے مار کے قتل کر دیا گیا اور اٹھ گیا دنیا سے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا زبردست طاقت ہے۔ ایک اور جو چیز آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے، ایک خاتون ہوتے ہوئے، اس نے فحش ویڈیوز یعنی غیر اخلاقی ویڈیوز کا سلسلہ کیا شروع، اس میں ہماری سیاست کو غلیظ کیا، اس کا ذکر کیا، پھر اکثر اوقات کہتی رہی کہ ہمارے پاس اور بھی ہیں، دکھائیں گے میاں صاحب جب چاہنے چاہیں، اور میڈیا اس کو قوم کی بیٹی ہی کہتا رہا، جیسے قوم کی ساری باقی بیٹیاں جو ہیں وہ بد کردار ہیں، یا وہ اس طرح کی ویڈیوز لیے پھرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کوئی کسی نے اس چیز کو اس نقطہ نگاہ سے کنڈیم نہیں کیا کہ دیکھیں یہ غیر اخلاقی معاملات کیوں آپ چلا رہے ہیں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں، آپ کو تو نہیں کرنی چاہیے۔ انسان جھجک جاتا ہے، شرم آ جاتی ہے، لیکن میڈیا اس کو اسی طرح ہی گول کرتا رہا، بلکہ اس چیز کو ایک طرح سے سراہتا رہا، اور دھمکی کے طور پہ وہ بھی استعمال کرتا رہا کہ جی یہ چیزیں پھر سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ کبھی کسی شخص نے اس جھوٹ کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹی وکالت کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو ناجائز نااہل کر دیا گیا اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لینے میں۔ وہ بھائی بیٹے کی کمپنی، تو بیٹے کو شرم چاہیے کہ باپ کو ملازم رکھا ہوا ہے، اور اس کو تو بات چھوڑ دیجئے، اسی کیس میں جعلی کاغذات جو پیش کیے گئے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی آپ میڈیا میں بیٹھ کے صحافت کر رہے ہیں، ججز ہیں اور لوگ ہیں، کوئی ذکر اس کا نہیں کرتا، یہ ذکر کرتے ہیں بار بار، وہ جی خاندان سے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اس لیے، حالانکہ پہلے تنخواہیں بھی لی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، جب یہ جنرل مشرف سے ایک معاہدہ کر کے ملک سے باہر گئے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہتے تھے ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا۔ کسی شخص نے ان کے اتنے بڑے جھوٹ، جہاں انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں غلط بات کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن کوئی مجال ہے کہ JUI نہیں ہے کسی مولوی نے فتویٰ لیا ہو، بلکہ وہ تو ان کے خاندان کے بہت بڑے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان۔ اب یہ جو انہوں نے فرانسیسی صدر سے ملاقات ہوئی، تو فرانسیسی صدر کے معاملے میں نہیں کہتا کہ ملاقات کرنی بری ہے، لیکن ایک چیز ہے
کہ ایک وقت پہ وہ تحریک لبیک والے یہاں پہ کہتے تھے کہ جی فرانس میں وہ بلاسفیمی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں سے سفیر کو نکال دیں، اور تحریک لبیک والوں نے پورے ملک کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی۔ اب جب یہ فرانسیسی صدر کو مل رہے تھے تو تحریک لبیک کدھر تھی؟ مجال ہے کہ ان کے اندر کوئی ان کی زبان بھی ہلی ہو۔ سو انڈیا سے یہ کاروبار کریں، اسرائیل کے دورے کرنے، جو جی چاہے کریں، کبھی کوئی مولوی یا کوئی آدمی وہ اٹھ کے فتویٰ نہیں صادر کرے گا، اور یہی کام اگر کسی اور نے اس ملک میں کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب بڑی عجیب سی بات اب ہوئی کہ محترم کیپٹن صفدر نے نکاح کے بغیر ہم بستری والا ایک بیان جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یعنی یہ دیکھنے میں ہمارے دین میں، دین کے اوپر ایک یعنی شریعت محمدی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے، لیکن کوئی مولوی نہیں بولا، کسی نے نہیں۔ اور یہی بات اگر کسی اور نے کی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ مہینوں اس ٹیلی ویژن چینل پہ اس کی کھال اتاری جاتی۔ سو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ خاندان جو ہیں یہ کتنے مضبوط ہیں، اور معاشرہ یا پورا نظام کس طرح ان کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے کہ یہ ان کو جرت نہیں کرتے۔ کیا ان کو پیسہ ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ پھر آپ دیکھیں کہ ڈان لیکس جیسے واقعات کیسے بچ نکلے۔ کوئی مجال ہے کہ بلکہ آپ دیکھیے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ وکالت کرتے ہیں کہ جی کیا تھا اس میں، کوئی مضمرات کا ذکر نہیں کرتا۔ سو یہ جو سسٹم ہے پورا کا پورا، یہ اس حد تک پولیوٹ ہو چکا ہے کہ یہ صرف انہی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وضاحتیں کرتا ہے، انہی کو سپورٹ کرتا ہے جو خاندانوں کی شکل میں ان کی نبضوں پہ چھائے ہوئے ہیں اور حاوی ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اب آ کے تو کچھ تھوڑا سا اس میں فرق آنا شروع ہوا، جہاں موروثی سیاست کو کچھ لوگوں نے اس کو برا کہا یا اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی۔ وہ اس طرح کہہ لیجئے کہ جو اپوائنٹمنٹس انہوں نے ریسنٹلی کی، یعنی آج دن تک تو پوری پارٹی وہ تابع دار تھی میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاید آگے سلمان شہباز کے بھی ہوتے، لیکن جو پارٹی کا پورا کنٹرول سب سے سینئر اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے مریم نواز کو دی، اس کے بعد کچھ لوگ ہل گئے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب یہ جو موروثیت کا چراغ ہو سکتا ہے، یہ گل تو نہیں ہوگا لیکن کم از کم یہ کمزور پڑ جائے گا۔ اس موروثی سیاست نے جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو برباد کر کے سندھ تک محدود کر دیا، اور سندھ میں بھی وہ جس طرح الیکشن جیتتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این پھر بھی بڑی حد تک سٹرونگ تھی، پنجاب میں کافی ہولڈ تھا، کے پی کے میں بھی کافی سپورٹ تھی۔ اب یوں لگتا ہے کہ یہ کسی حد تک موروثی سیاست کو دھچکا لگا ہے صرف ایک فیصلے پہ، جو کہ مریم نواز کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں میاں صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اس نے تھوڑا ہلایا۔ آپ نے دیکھا کہ اس موروثی سیاست کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں میں ان کی پارٹی کے تو مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور کچھ تھوڑی بہت سعد رفیق نے بھی آواز نکالی، لیکن اب سردار مہتاب عباسی کا سن رہے ہیں کہ وہ بھی پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی میں تو ایک ہی آواز اٹھی مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ مجھے فخر ہے اس پہ کہ جس دلیری سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اصولوں کا ساتھ دیا ہے وہ شاید اور کسی پولیٹیشن نے نہیں دیا۔ بہرصورت یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سوچ چل نکلی، ایک شعور آ گیا ہے لوگوں میں کہ وہ موروثی سیاست سے تھوڑے سے بیزار نظر آتے ہیں۔ کیا یہ فینومینا، یہ پروسیس آگے چلتا رہے گا؟ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر یہ چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ منافقت، موروثی سیاست اور پیسے کا کھیل وہ پھر کافی حد تک اس ملک میں کمزور پڑ جائے گا۔ ہماری بہتری اسی میں ہی ہے کہ ہم اوپن اور میرٹ کی سیاست کریں، اخلاقی سیاست کریں،
اسی سے بہتر اور اچھے لوگ سامنے آئیں گے اور ملک کو بہتر حاکم مل سکیں گے۔ اب کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔